یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترک ان۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس حکمت اور اس کا مبنی برعدل عدل و انصاف پر ہم واضح کر آئے ہیں۔ ورثہ میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی، لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، سب وارث ہوں گی، حتیٰ کہ جنین ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ بھی وارث ہوگا، البتہ کافر اولاد وارث نہ ہوگی۔ یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا 2/3 یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں 2/3 حصہ ہی دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد کے سارے مال میں ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2 ثلث مال دلوایا۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کتاب الفرائض۔ علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے، لہذا جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں بطریق اولیٰ 2/3 مال کی وارث ہوں گی۔ جس طرح 2 بہنوں میں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹوں کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ فتح القدیر۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال اسباب میں تقسیم ہوگا۔ کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین او آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس لیے کہ آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/6 حصہ ہے، اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3 حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1 سدس ملے گا، یعنی باقی 2/3 مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا۔ البتہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے، اور 1 سدس 1/6 حصہ ماں کو اور 1 سدس باپ کو دینے کے بعد مزید 1 سدس باقی بچ جائے گا، اس لیے بچنے والا یہ سدس بطور اسباب باپ کے حصے میں جائے گا۔
یعنی صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے، دوسرے ازبا ہونے کی حیثیت سے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں اجمعاً شامل ہیں۔ اس صورت میں مال کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی 2 حصے جو مال کے حصے میں 2 گنا ہیں باپ کو بطور ازبا ملیں گے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ، جس کی تفصیل آ رہی ہے، نکال کر باقی ماندہ مال میں سے ماں کے ثلث تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں، وہ بھائی چاہے سگے عینی ہوں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں یعنی الاتی بھائی بہن ہوں، یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بھائی بہن ہوں، اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ماں کے لیے حجب نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے ثلث تیسرے حصے کو سدس چھٹے حصے میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال 5/6 باپ کے حصے میں چلا جائے گا، بشرط یہ کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں۔ اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ فتح القدیر و ابن کثیر اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد، خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی ہو یا کسی اور بیوی سے، اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھا یا 8واں حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک کو چوتھائی یا 8واں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے۔ فتح القدیر ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے،
اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہ اقلیل سے مشتق ہے۔ اقلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف کناروں سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروغ کے اعتبار سے اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے۔ فتح القدیر اور ابن کثیر اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل و نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ، کیونکہ عینی بھائی بہن یا الاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اسی صورت کے اخیر میں آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے۔ فتح القدیر اور دراصل نسل کے لیے مرد و زن للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر 2 جگہ یہی قانون ہے۔ البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت۔ ملحوظہ ماں زاد یعنی اخیافی بھائی بعض احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہے۔ یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں، ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے۔ یہ اس وقت وارث ہوں گے جب کہ میت کلالہ ہو، پس باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ ان کے مرد و عورت کتنے بھی زیادہ ہوں ان کا حصہ ثلث 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا، اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا، یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے 2 گنا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ یقیناً اس وقت ہی کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی۔ ابن کثیر میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور فرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین قرض سے پہلے کیا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ روح المعانی ملحوظہ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین قرض میں شمار ہوگا، اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا۔ بائیں طور کے وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا کر بڑھا دیا جائے، یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے درحال یہ کہ کچھ بھی نہ لیا ہو، گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیز اسی وصیت کو نصیحت بھی باطل ہوگی۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا
اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو ابتدائے اسلام میں جبکہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی، عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 1 سے 10 تک گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث اور عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر۔ یہاں 4 یعنی 4 کا عدد مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا محذوف ہے، یقیناً مذکر آئے گا، اور وہ ہے رجال یعنی 4 رجال، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اسبات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس اسبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔ راستہ نکالے۔ اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زناکار مرد عورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ بدکار مرد عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا، جس کی تفصیل سورہ نور احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔